حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام مالک نے اور نقل کیا، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی لمبی لمبی عمریں تھی، تو اس پر صحابہ کو یہ خلف ہوا کہ ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، تو کیسے ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، سب سے پہلے اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، صدقے فطر نکالنے، اس سب چیز کی توفیق بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سب کے سب اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. رمضان مبارک اس امت کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے لوگ محرم کے روزے رکھتے تھے، عاشورہ کے، مہینے کے 3 روزے،
رمضان کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو اللہ نے رمضان دیا۔ رمض یرمزو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلا کر خاکستر کر دینا۔ رمضان آتا ہے تو ایمان والے کے گناہ کو جلا کر یہ راکھ کر دیتا ہے۔ ایمان والا رمضان کے طفیل گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امتی میرا عیدگاہ میں آتا ہے عید کی نماز کے لیے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ تو زمین میں خون بہائیں گے، یہ لڑیں گے، یہ گالی گلوچ کریں گے، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچیں گے، لیکن انہوں نے تو روزے رکھے ہیں، انہوں نے تراویح پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، انہوں نے جو ہے صدقے فطر نکالا ہے، ایک دوسروں کی خیر خواہی کی ہے، اور آج مہینے بھر یہ بھوکا پیاسا رہ کر میرے یہاں آیا ہے، بتاؤ فرشتوں اس کو کیا انعام دینا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتہ کہے گا کہ اللہ آپ ہی اپنی شان ان کو انعام دے دیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے ہاتھ سے وَأَنَا أَجْزِي بھی میں ان کو انعام دوں گا، اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بھی، ان روزے دار کا میں خود ہو جاؤں گا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب میں آپ کے گاؤں میں داخل ہوا 7:05، 7 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے، میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے فضل سے ہر ایک کے مکان کے رونق بدلے ہوئے تھے۔ 2006 کا منظر اور آج 2023 کا منظر میں دیکھ رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ تو نے ان کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، اور جو رہ گئے ہیں ان کو بھی اپنی نعمت سے مالا مال فرما۔ یہ اللہ کا اس پر بھی شکر ہے۔ پھر میں نماز کے لیے جب آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے جو ہے مدرسے ماشاءاللہ، ادھر ایک وقت تھا کہ مدرسہ بھی نہیں تھا، محنت کر کے مدرسہ تیار کیا، روم نہیں تھا نیچے کا بنا، آج اللہ نے اوپر کا بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ آپ حضرات سے کام لے رہا ہے، اور آپ کی بستی دھیرے دھیمے ترقی کی طرف ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ فرمایا پھر میں نے سنا آپ کے متولی صاحب نے یہاں کہا کہ میں شکر ادا کروں کہ دریک بھائیوں ساؤ سہکار ہمارے آئی پور سب نے مجھے ساتھ دیا، اور وہ سب چھوڑیے، یوں مجھے پتا چلا کہ 5 وقت کی نماز میں آپ لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی توفیق تھی کہ اس نے مجھے اور آپ کو 5 وقت مسجد میں جمع فرمایا۔ اس بات پر جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ زیادہ لمبی تقریر میں 11 بجے بعد ختم کروں گا، اس لیے کہ یہ تقریر کی رات نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ رات تقدیر بدلوانے کی ہے۔ اللہ کے حضور ہم ہاتھ اٹھائیں گے، الدعاء رد القضاء لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ایک ایسی ہتھیار ہے، اللہ تقدیر کو پلٹ دیا کرتا ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات تقدیر بدلوانے کی ہے، یہ رات تقریر کی نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے ایک سورت کی تلاوت کی، ہاں اس پر بھی اللہ کا میں شکر ادا کیا بیٹھے بیٹھے کہ پچھلے سال جو ہے ائمہ کے جو ہے وہ جو حالات تھے اس سے آپ نے کہیں بڑھ چڑھ کر ان کا اکرام کیا، ان کی تنخواہوں میں بھی آپ لوگوں نے اضافہ کیا۔ جن لوگوں نے بیٹھ کر امام کی مؤذن کی تنخواہ کے لیے پلان بنایا اور اس کو ترقی دیا، اضافہ کیا، اللہ کی قسم کھا کے مسجد میں کہتا ہوں اللہ ان کی نسلوں کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ جو علماء کے لیے اچھا سوچے گا، مؤذن کے لیے سوچے گا، اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھے گا۔ اس لیے آپ سب اس پر مبارکبادی کے بھی لائق ہیں۔ انعام سے نوازنا چاہیے حافظوں کو۔
آئندہ سال زندہ رہا تو پھر آؤں گا، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کور لے کے ان کا اکرام کرے، چاہے اس کے پاس 10 روپے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر آدمی اکرام کرے، اس لیے کہ حافظ وہ ہوتا ہے جس کا اکرام اور تعظیم اللہ خود کرے گا، اس کے باپ کو دنیا سے جو ہے وہ 10 گنا قیمتی تاج پہنائے گا، اللہ اس کے کہنے پر ایسے 10 آدمی کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کو جنت دے گا، ہم اس کا اکرام کریں گے، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنائے گا، ہم اس کا اکرام کریں گے، اللہ ہمیں دنیا میں عزت سے نوازے گا۔ اس لیے کہا جس بستی میں عالم حق کے قدم پڑتے ہیں اللہ اس بستی کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آپ کے سامنے میں نے سورۃ القدر تلاوت کی۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا، تنفیذ احکام، حکم کو نافذ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کے پاس پورے سال کے شب برات کے بجٹ دیے تھے، اس رات اب اس کو سونپ دیا جاتا ہے آئندہ رمضان تک کے لیے، اس میں حکم نافذ ہوتا ہے، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا قدر کے ایک معنی منزلت اور مرتبے کے ہیں، اردو میں بولتے ہیں قدر و منزلت۔ یہ رات قدر و منزلت والی ہے، اس رات کی عبادت قدر و منزلت والی ہے، اس رات میں جو آدمی عبادت کرتا ہے وہ خود قدر و منزلت والا بن جاتا ہے۔ قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگی، تنگ کرنے کے، تو اس میں کیا تنگی ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ جب کسی کا امتحان لینے پر آتا ہے اللہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ قدرے کے ایک معنی تنگی۔ کہا اس رات میں اللہ کے اتنے فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں کہ انسان کو قدم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنے فرشتے اس رات میں زمین پر آتے ہیں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام، ابو الآدم، ابو البشر، ابو الانسان، ابو البشر آدم علیہ السلام، اسی طریقے سے عربوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حبشہ کے سردار بلال حبشی، روم کے سردار صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے فرمایا کہ سارے زمین اور سب کی سردار جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اسی طریقے سے لاٹھی کی سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی عصا ہے، ٹھیک اسی طرح تمام وادیوں کے سردار وادی بیت المقدس ہے، اس طرح ہر ایک چیز کے سردار ہے، تمام مچھلیوں کے سردار حضرت یونس علیہ السلام والی مچھلی جن کے پیٹ میں وہ رہے تھے، تمام اونٹنیوں کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے تمام مہینوں میں رمضان سب مہینوں کا سردار، تمام راتوں میں شب قدر راتوں کا سردار، اسی طرح دن میں جمعہ کا دن 7 دنوں میں سردار۔ رات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، کیوں فرمائی؟ آتا ہے روایت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام مالک نے قول نقل کیا، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی لمبی لمبی عمریں تھی، تو اس پر صحابہ کو یہ خلق ہوا کہ ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، تو کیسے ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات عطا فرمائی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو رات بھر عبادت کرتا تھا، دن بھر اللہ کے راستے میں رہتا تھا، اس نے جو ہے برسہ برس عبادت کی، جب اس کا پتہ چلا تو قلق اور افسوس ہوا کہ ہماری عمریں تو کم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عروہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں حضرت ایوب
ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی عبادت ایسی کی 80 سال تک جس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے وہ عبادت سے دور نہیں رہے۔ تو تعجب ہوا کہ ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر من الف شہر، ہم آپ کو ایک ایسی رات دینے والے ہیں جو رات جو ہے 83 ایئرس اور 4 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے وہ 83 ایئرس 83 برس اور 4 مہینے کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے 80 سال عبادت کی، کہا ایک رات آپ کو امتی عبادت کرے گا اس کو 83 برس 4 مہینے کے عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ رات ہے، یہ رات گھومتی رہتی ہے، درمیان میں بھی آتی ہے، رمضان میں بھی آتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اندر میں 3 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ ایک میں 9 حروف ہیں، 3 مرتبہ ہے، 9 کو 3 میں آپ جب ضرب ماریں گے 9 تالی 27ویں رات ہوتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں امام شعبی وغیرہ، حضرت ابو بکر وراق، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں برکت والی بنائی اور کیوں منزلت والی بنائی، اس لیے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن اتارا۔ لیلۃ القدر میں جو لے کر آیا وہ منزلت والا حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس امت پر اللہ نے اس کو اتارا وہ امت بھی جو ہے بڑی عالی شان۔ یہ 3 مرتبہ 3 برکت والی چیز ہے، 3 کو وہ 9 میں مارو گے تو بھی 27 ہوتے ہیں۔ کہا 27 کو یہ رات ایسے بھی 7 کا عدد فرمایا اللہ کو پسند ہے۔ طواف کریں گے 7 چکر، صحیح کریں گے آپ 7 چکر، زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالی نے 7 بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا 7ویں رات جو ہے وہ شب قدر کی ہوتی ہے، آخری عشرے کی، وہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ رات دی ہوئی ہے۔ اس رات کو کیسے گزارنا ہے؟ علماء فرماتے اس کے 3 حصے کرنے ہیں۔ جتنا جاگنا پہلے وہ طے کرو کہ میں کتنے دیر جاگنے والا ہوں۔ لے رات کو 2 بجے تک، تو 11 سے 2 کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 3 گھنٹے کا۔ تو اس میں کا 1 گھنٹہ آپ نوافل پڑھیں گے، 1 گھنٹہ تلاوت اور ذکر کریں گے، اور 1 گھنٹہ آپ دعا کریں گے۔ 3 کام کرنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، تلاوت و ذکر کرنا ہے، اور اتنے ہی دیر اللہ سے دعا مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس رات میں چراغا نہیں کرنا، اس رات میں جو ہے وہ جھومر نہیں لگانا، اس رات میں لائٹنگیں نہیں سجانا۔ فرمایا یہ منکرات میں سے ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس رات کے اندر جو ہے عام طور پر لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز آدمی کو روز پڑھنا چاہیے، نہیں تو ہفتے میں پڑھنا چاہیے، نہیں تو یہ جو ہے مہینے میں 1 بار پڑھے، نہیں تو سال میں پڑھے، کم سے کم زندگی میں 1 بار ضرور پڑھے۔ یہ نماز 4 رکعت کی ہوتی ہے، نماز کی طرح ہی ہے، لیکن ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور آسان ہے۔ کھڑے ہوں گے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، نیت ہو گئی، ثنا پڑھنا ہے، ثنا پڑھ کے 15 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف پڑھنا ہے، اور پھر سورت پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے،
پھر کھڑے ہو کے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 45 ہو گئے، سجدے میں گئے پڑھنا ہے 10 مرتبہ، سجدے سے سر اٹھایا بیٹھ کے 10 مرتبہ، 65 ہو گئے، دوسرا سجدہ کریں گے 10 مرتبہ، 75 ہو گئے، پھر کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ سے پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر وہی ترتیب 10 10 10 10 ہر جگہ پہ، ایسے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ کہا یہ نماز تو ہے لیکن یہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جماعت کرنا فقہا کے نزدیک مکروہ ہے۔ بولے نہیں آورتوں میں پڑھاؤں، چال نہیں چالے، شریعت میں وہی چلتا ہے جو نبی سے ثابت ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا کرو لیکن نبی کا عمل نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ نبی سے تو زیادہ ہوشیار ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ کو وہی عبادت پسند ہے جو نبی کے طریقے پر ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جماعت نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے لوگ دعا کریں گے تو دعا کے لیے یہ نہیں ہے کہ اعلان کیا جاوے کہ رات کو 1 بجے لیلۃ القدر کی دعا ہے، ایسی کوئی دعا حدیث میں، قرآن میں، اسلاف و اکابر اولیاء اللہ، تابعین و بزرگان دین کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اعلان نہیں کر سکتے۔ بولے سب مل کے کریں گے لیلۃ القدر کی دعا، ہو سکتا ہے آپ ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں اور بدعت ہونے کی وجہ سے آپ کچھ اور ساتھ لے کر چلے جائیں، اس لیے یہ بھی شریعت میں درست نہیں ہے۔ تو نوافل پڑھنا ہے، اس کے اندر ذکر اور تلاوت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر پتہ چل جائے لیلۃ القدر تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ کہ اللہ سے مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی مجھے معاف فرما۔ یہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے معاف فرما، یہ بولتے رہنا ہے۔ فرمایا اس رات میں جس نے 1 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کو اتنی نیکی عطا فرمائے گا کہ وہ گن نہیں سکتا ہے۔ ایک کلمے کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی 1000 آیت نہیں پڑھتا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک دن میں 1000 آیت تو کون پڑھنے کی طاقت رکھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سورہ تکاثر الہاکم التکاثر نہیں پڑھتے؟ فرماتے جو آدمی ایک بار الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا آسان ہے یہ، صرف آج کی رات کے لیے نہیں، پوری زندگی ایک بار پڑھو الہاکم التکاثر، اللہ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، ذوالجلال والاکرام، علی کل شیء قدیر، اس کی صفت ہے، وہ دینے پر آتا تو گنتا نہیں ہے، وہ ایک دانے سے 700 دانے اگا دیتا ہے، وہ اسی طاقت رکھتا ہے، وہ اتنی طاقت و قدرت والا ہے کہ وہ لکڑے کے اندر لنگڑا آم ایسا دیتا ہے وہ لنگڑا پوری دنیا میں گھومتا ہے۔ اللہ اتنی طاقت و قوت والا ہے، وہ زمین کے پہاڑوں کے اندر سے زمزم کو بہاتا ہے۔ دنیا پریشان ہے یہ سوکھتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ طاقت و قدرت والا ہے۔ اس لیے آج رات کیا کرنا ہے بھائی؟ معافی مانگنی اللہ سے،
توبہ کرنی کی. کیا کرنی ہے؟ توبہ. توبہ میں 3 چیزیں. نمبر 1، جو ہم غلطی کر رہے ہیں اس پر ہم کو پچھتانا ہے کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے. وہ اللہ جس نے پیر چلتے ہوئے دیے، آنکھ دیکھنے والے دیے، کان سننے والے دیے، دماغ سوجھ بوجھ والا دیا، ہاتھ پکڑنے والا دیا، جس خدا نے سب کچھ دیا، اتنی نعمت سے نوازا، اس کی کیسے ناشکری کر سکتا ہوں؟ اور یاد رکھو ہر انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہے. ایک شخص جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی، اس کے پاس پیر میں چپل نہیں تھے، جوتے نہیں تھے. تو وہ چلتے چلتے کہتا ہے یار میرے پاس تو جوتا نہیں ہے، کیا کرنا، چپل بھی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا. اچانک وہ جب کوفہ کی جامع مسجد کی گیٹ پر پہنچا تو اس نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، الہ العالمین تیرا کرم ہے، تو نے مجھے جوتے چپل نہیں دیے تو کوئی بات نہیں ہے، الہ العالمین تیرا کرم ہے، شکر ہے تو نے میرے 2 پاؤں چلنے کے قابل رکھے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی ما اسفل منکم، تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. بنگلے والا ہے نریے والوں کو دیکھو، نریے والا ہے جھوپڑے والوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو. جھوپڑے والا ہے تو فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھو، ان فقیروں کو دیکھو، اللہ شکر کی توفیق دے گا. فرمایا لا تنظروا الی ما هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو ورنہ تم نہ شکرے بن جاؤ گے. نیچے والے کو دیکھو، اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اللہ نے دیا ہے. ارے بھائی اللہ نے چلتے پیر تو دیے، ہاتھ تو دیے چھونے والے جس سے ہم کما سکتے، دماغ تو دیا. ایک نس بلاک ہو جاتی بولے ہیمریج تھے گی ہو گئے، ایک یہاں سے منکے کی ہڈی پہ کریک آ گئی، انسان بیڈ ریس. انسان کو نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی جب وہ اس سے چھن جاتا ہے. اس لیے جو نعمت ہے اس کی قدر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ مزید دے گا، بڑھائے گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے چھن جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں اللہ کبھی دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، کبھی لے لیتا ہے اور امتحان لیتا ہے. کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آزمائیں گے تم کو بھوک سے، مال کی کمی سے، ڈر سے آزمائیں گے تم کو. والانفس، جان لے کر، والثمرات، کھیتی کو خراب کر کے، بارش گری سب آم ختم، مور جل گیا. یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اس پہ اگر ڈٹ گئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر عطا فرمائے گا، اس پر اللہ تمہیں بشارت دے گا، انعام سے نوازے گا. کچھ نہیں، یہ آم جل گئے تو کچھ نہیں، اللہ دوسرے دروازے سے دے دے گا. دینے والا تو وہی ہے. کبھی لے کے آزماتا، کبھی دیتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ مختصر شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی تھا اندھا، ایک کوڑھی اور ایک گنجا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ نے ان کا امتحان لے کے ان کو دے کے پھر لیا. گنجے کے پاس فرشتہ انسان کی شکل میں کہا کہ بھائی کیا چاہیے؟ تو کہا میرے بال نہیں ہے یار. اس کو معلوم نہیں فرشتہ ہے. اس نے دعا کی، بال آ گیا. کہا اب کیا چاہیے؟ کہا یار مجھے تو اونٹنی بہت پسند ہے، اس لیے کہ مرسیڈیز ہے ہمارے دور کی. تو اس کو اونٹنی دی، گابن، برکت کی دعا دی، چلا گیا. دوسرے کے پاس آیا، کوڑھی کے پاس، اس کو دعا کی، اچھا ہو گیا، اس کو گائے دیا مختصر انداز میں. اور آگے گئے
نابینا تھا، آنکھ سے اندھا، اس کو آنکھ صحیح کر دی دعا کر کے، اس کو بکری دی۔ ایک کے پاس اونٹ ہی اونٹ، ایک کے پاس گائے ہی گائے، اور ایک کے پاس بکری ہی بکری۔ اللہ نے پھر اسی فرشتے کو انسانی شکل میں دوبارہ بھیجا۔ کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ جب وہ آئے نا، بھائی میں ایک مسافر آدمی ہوں، سفر پہ نکلا ہوں، میرا خرچہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے جس خدا نے یہ سب مال و دولت دیا اس کے نام کے اوپر جو ہے مجھے ایک اونٹنی دے دے کہ میں آگے کا راستہ طے کر سکوں۔ کہ چک، کون بولا اللہ نے دیا ہے؟ میرے باپ دادے کے زمانے سے ہے۔ اب گھمنڈ آیا، مال آتا ہے تکبر لے کر آتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مال اور اولاد آزمائش ہے۔ پیش میں آ گیا ہو، لگتا ہے تم کو جانتا ہوں۔ بولے چل، ایسے فقیر وقیر آ جاتا ہے، جانتا ہوں۔ بولے ہاں تیرے پاس تو گنجا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی آیا تھا اس نے دعا کی تھی، اللہ نے تجھے سب عطا کیا، کہ نکل۔ کبھی کسی فقیر کو دھتکارنے کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر سرخ اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تمہارے دروازے پر مانگنے کے لیے، اس کی مانگ کو بھی پورا کرو، ورنہ اس کو اچھے الفاظ کہہ دو کہ بھائی آگے جاؤ، اللہ تم کو آسان کرے تمہارے لیے۔ یہ نہیں کہ ہٹا کٹا ہو کے مانگتا ہے، تجھے کیا معلوم کیا مصیبت ہے اس کی، کیا معلوم۔ اس لیے کبھی کسی مانگنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کہیں راستے میں ہم ہی تھے، ہمارے پاکٹ کاٹے چلے گئے، اب نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ آنے کے لیے کچھ ہے۔ کلکتہ کے جو ہے وہاں پروگرام سے نکلا، جیسے ہی مجھے ایئرپورٹ پہ جانا تھا، ٹیکسی میں بیٹھا، ٹیکسی والے کو اترنے کے بعد 500 کی نوٹ دی، کہا آپ کو پتہ نہیں رات کو 8 بجے اعلان ہو گیا ہے کہ یہ نوٹ نہیں چلے گی۔ ڈھیر سارے پیسے میرے جیب میں، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ 100 روپے کی جگہ پر بولے یہ 500 پورا دے دو، آپ 500 پورا دے دیا۔ ایئرپورٹ سے بمبئی تک وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، ہم کو کچھ کھا نہیں سکتے ایئر میں، پیسہ ہی نہیں ہے، نہیں چلتا ہے۔ نیچے اتر کے وہاں سے آئے، رکشے والا کا تو رک، 1000 کی نوٹ دے کے ٹکٹ لیا تو اس نے بھی 90 روپے کی ٹکٹ دے کر ایک تو 500 کا ہی نوٹ دیا واپس۔ بھوکے پیاسے کلکتہ سے دمن پہنچنا پڑا۔ کبھی ہونے کے باوجود انسان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کبھی اس کے پاکٹ کٹ جاتے ہیں اور پھر وہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی فقیر کو حقیر نہ جاننا، چاہے وہ کیسے سوٹ بوٹ میں آیا ہو۔ کہ دیکھو اگر تم سچے ہو نا تو اللہ تمہارے مال میں برکت دے، جھوٹے ہو تو اللہ تم جیسے تھے نا ویسے تم کو کر دے گا۔ جا وہاں سے نکل کے گائے والے کے پاس، تو گائے والے نے بھی یہی جواب۔ بکری والے کے پاس تو بکری والے نے کہا ایک نہیں جو چاہے لو لو، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، میری تو آنکھ بھی نہیں تھی، ایک اللہ والے نے دعا کی تو میری آنکھ آ گئی، جو چاہے لے لو۔ فرشتے نے کہا اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، تیرا 2 ساتھی ناکام ہو گیا اور تو جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ اونٹ والا دوبارہ فقیر ہو گیا، گائے والا دوبارہ فقیر ہو گیا۔ میرے بھائی یہ مال آتا ہے، آزمائش لے کر آتا ہے، اس لیے مال کا جو حق ادا کرے گا اس کی 7 پشتیں کھائے گی، اللہ اس کی نسل کو آباد رکھے گا۔ جو مال پہ گھمنڈ کرے گا موت سے پہلے اپنی حالت پہ آ جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انتقال ہو رہے تھے، مسلمہ بن عبد الملک آیا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہ آپ کے بچوں کو 2 درہم مل رہے ہیں وراثت میں؟ کہ کوئی بات نہیں، کہ میں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، اپنے بچوں کو دے کے جاؤ۔ تو کہ لاؤ لاکھ روپے، لیا، بچوں کو بلایا، مسلمہ سے کہا کہ یہ پیسہ جس سے تم نے لوٹ کھسوٹ کے لایا ہے نا اس کو واپس دے دو، میرے بچوں کو تمہارے اس حرام پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں سنو، تمہارے باپ کے پاس
دو آپشن تھے، دو راستے تھے، میں چاہتا تو میں بھی حرام اکٹھے کرتا اور تمہارے لیے بلڈنگیں اور زمین جائیداد چھوڑ کر جاتا، لیکن تمہارا باپ مرنے کے بعد قبر میں مار کھاتا، اس لیے میں نے یہ نہیں کیا۔ دوسرا میرے پاس آپشن تھا، میں تم کو نیک بناتا، صحیح تعلیم دیتا۔ جو میں نے کیا ہے، جب تمہیں ضرورت پڑے وضو کر کے 2 رکعت مصلی بچھا کر پڑھنا اور اللہ سے مانگنا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا والی ہوا کرتا ہے، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ چلے گئے عمر بن عبدالعزیز 2 روپے چھوڑ کے بچوں کے لیے، مسلمہ مرا، 4 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا، اس کا انتقال ہوا ہے، ابھی قبر میں رکھا ہے تو اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا تھا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے میرا ابا بھی زندہ ہے، کہاں کہنے والے نے زندہ نہیں ہے، وقت سے پہلے اللہ نے عذاب شروع کر دیا ہے، قبر کو بند کیا گیا۔ اس آسمان نے، نکلتے سورج اور چاند نے اور زمین نے وہ نظارے دیکھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ایک مجلس میں 200 گھوڑے کے اوپر مال لاد کر اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، اور یہ مسلمہ جو لاکھوں لاکھ چھوڑ کر اولاد کے لیے گیا تھا، وہ کوفہ کی جامع مسجد کی گیٹ پر بھیک مانگتے تھے۔ مال آزمائش ہے، جس کے پاس ہے وہ اس کا حق ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، وہ حج پڑھے، وہ عمرہ کرے، زکوٰۃ نکالے، غریبوں کے کام آئے، بھائی بہنوں کے جو اس میں حق بنتے ہیں اس کو ادا کرے، خدا کی قسم نسل آباد رہے گی۔ تو اب یہ کرنا ہے پہلے نمبر پر، جو کیا ہے غلط اس پر پچھتانا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے۔ اب یہ غلط کام نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، سٹا نہیں کھیلوں، مٹکے بازی نہیں کروں گا، لون نہیں کروں گا، فکس ڈپازٹ نہیں کروں گا، میں سود کے کاروبار نہیں کروں گا، یہ کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ جو آج تک ہوا ہے اس سے میں افسوس پچھتاوا ہے مجھے، آئندہ یہ چھوڑ رہا ہوں، اور اللہ تیسرے نمبر پر یہ جو کچھ ہوا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے، گناہ چھوڑنا ہے، پچھتانا ہے اور معافی مانگنا ہے۔ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے، چاہے کیسے یہ گناہ ہو اللہ اس کو معاف کرے گا، کیسے ہی گناہ ہو۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے میری ایک غلطی رلاتی ہے، جب جب بھی میں یاد کرتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دل بھر آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تو کیا تیری غلطی ہے، ایسا تو تو نے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ملک شام جا رہا تھا تجارت کی گھر سے، میرے گھر میں میری بیوی پریگننٹ تھی، حالت حمل میں تھی، میں نے کہا تھا بیوی سے اگر یہ لڑکا پیدا ہو پرورش کرنا، لڑکی اسے زندہ دفنا دینا۔ میں جب برسوں برس بعد اپنے مکان لوٹ کر آیا، میں نے دیکھا میرے آنگن میں، میرے واڑے میں، میرے جو ہے دروازے کے اوپر ایک ہونہار بچی کھیل کود رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ اتنی حسین خوبصورت پیاری سی گڑیا کس کی ہے؟ میری بیوی نے کہا برا نہ مانو تو میں بتاؤں۔ کہا بولو نا۔ کہا آپ کے کر گئے تھے بیٹیوں زندہ دفن کر دینا، لیکن میں ایک ماں ہوں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا میں اسے دفنا دوں، میں نے اسے پال پوس کے بڑا کیا ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس وقت تو مجھے اچھا لگا، کچھ دن گھر میں گزرے یا رسول اللہ، اس کے بعد پتہ نہیں کیا خیالات آئے، میں نے ایک دن بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کے جنگل چلا گیا۔ جنگل میں کھڈا کھودنے لگا، وہ معصوم بچی مجھ سے کہتی ابا کیا کر رہا ہے، یہ کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا میں کہتا یہ کھڈا کھود رہا ہوں، تجھے دفناؤں گا، تجھے اندر ڈال دوں گا۔ وہ بیٹی کہتی ابا میں تجھے رسوا نہیں کروں گی، اے ابا میں تجھے ذلیل نہیں کروں گی، میں اپنا دیکھ ریکھ خود کر لوں گی، تو مجھے مت مار۔ کہا وہ بیٹی میرے منہ کے اوپر سے پسینہ پوستی جا رہی ہے اور میں
یہ ظالم باپ یہ کہہ رہا تھا تجھے اس میں دفناؤں گا۔ اے مسلمان، آج جو کلمہ پڑھنے والی بیٹی اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کا قصور ہے، بیٹی پڑھاؤ گھر بچاؤ۔ نہیں نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں لڑکوں کا قصور ہے۔ مسلمان لڑکا لفنگا ہے، مسلمان لڑکا دارو گانجے والا ہے، مسلمان لڑکا جگاڑی ہے، مسلمان لڑکا بے روزگار گھومتا ہے، یہ سگریٹ بیڑی کا عادی ہے، یہ گٹکے کا عادی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ 10 سے آگے جاتا نہیں ہے۔ وہ لڑکی جو ہے کالج میں یونیورسٹی میں وہ پڑھتی ہے، اس کا ساتھی اس کے ساتھ پڑھائی کرنے والا غیر ہوتا ہے، مسلم لڑکا آگے تک جاتا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے وہ اپنا جیون ساتھی اس کو چن لیتی ہے۔ مسلمان لڑکوں پڑھو، تم آگے بڑھو۔ آج کی تاریخ میں بیٹا پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نعرے دو، یہ نہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹا پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ وہ زمانہ تھا جب رکشے والے کے ساتھ ڈاکٹر شادی کر لیا کرتی تھی، وہ زمانہ تھا ایک لوئر لڑکی جو ہے مزدور کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ اب وقت بدل چکا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر تلاش کر رہی ہے، لوئر لوئر کو تلاش کر رہی ہے۔ لڑکوں کو پڑھاؤ، لفنگا گیری سے بچاؤ، ان کو نیک بناؤ، مسجد کی طرف لاؤ، گٹکے بیڑی سے، نشے سے، شراب سے، جوئے سے، گانجے سے اس نوجوان کو دور رکھنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں، کیا ہوا مجھے پتا نہیں، میں نے ہاتھ پکڑا یا رسول اللہ اور میں نکل پڑا، کھڈا کھود رہا تھا، بیٹی پوچھ رہی ہے، میں کہتا جا رہا ہوں، کھڈا کھود کے میں فارغ ہوا، میں نے بیٹی کو دھکا مار دیا، وہ چیختی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، وہ چیختی رہی، مٹی ڈالتا رہا، وہ رو رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، وہ بولتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی نے کس حالت کے اندر جو ہے وہ اندر دم توڑا ہوگا، اس کی وہ چیخ و پکار آج بھی میرے کان میں گونجتی ہے، یا رسول اللہ وہ گناہ مجھے رلاتا ہے۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، حضور نے فرمایا تم چلے جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یہ خدا ایسوں کو بھی معاف کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم نے ایسے خطرناک گناہ تو نہیں کیے۔ ایک ایسا شخص حضور کی خدمت میں آیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے بہت بڑے گناہ ہیں۔ کہا ارے بھائی اللہ بہت بڑا ہے، گناہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ کہا بہت بڑے گناہ ہیں۔ کہا اللہ بڑا ہے، گناہ چھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کیا آپ کو بتاؤں، ایک میں جو ہے کفن چور آدمی تھا، میں کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک جوان لڑکی کو دفنایا، میں اندر گیا، اس کے کفن کو کھولا، اس کے حسن کو میں نے دیکھا، قبر کے اندر میں نے اس سے بلاتکاری کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکل جا ادھر سے۔ اللہ کے رسول نے دھتکار دیا، یہ گیا اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، اے اللہ میں کیسا پاپی ہوں، مجھے ایک رحمت للعالمین نبی نے بھی نکال دیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ 40 دن گزرے ہیں، جبرائیل امین نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ گناہ آپ معاف کرتے ہیں یا اللہ کرتا ہے؟ کہا اللہ کرتا ہے۔ تو کہا آپ نے کیسے ان کو بھیج دیا، ان کو بلائیے اور کہیے ان کو اللہ نے تیرے معافی مانگنے کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے آج رات پچھلی زندگی سے معافی مانگنی ہے۔ ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ایک راہب کے پاس آیا، راہب بولتے ہیں یہودی عالم کو، اسے آ کر کہا کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے توبہ کا طریقہ سکھاؤ۔ کہا تجھے کیا سکھاؤں، اتنا گنہگار، تیری تو کیا توبہ ہوگی، نکل۔ ایک اچھا تلوار نکالا، کہا 100 پورا، اسے ہی پٹا دیا، پھر نکلا ایک پادری کے پاس۔ ادھر جب پہنچا
تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک بستی ہے نصر نامی، وہاں جاؤ، وہاں ایک اللہ والے ہیں، وہ تم کو صحیح توبہ کا طریقہ بتائیں گے۔ پتہ چلا اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ جو اللہ والوں سے جڑے گا اللہ اس کو فتنے سے بچائے گا، اور جو اللہ والوں سے کٹے گا پتہ نہیں کس کا شکار ہو جائے گا۔ وہ نکل پڑا اس تلاش میں کہ اس کے پاس جاؤں گا اور میں توبہ کروں گا۔ اس کو اپنے گناہ پر افسوس تھا، ندامت تھی اسے، مجھے کسی طرح اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ موت سے پہلے پہلے ابھی وہ بستی کی طرف نکلا ہی تھا، درمیان میں ہی تھا، موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ آسمان سے جہنمی فرشتے آئے، جنتی فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے، جہنمی کہتے ہیں یہ گنہگار ہے ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ دونوں میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس بستی سے نکلا ہے وہ بستی اور جس کی طرف یہ جا رہا ہے وہ بستی، دونوں کی نپائی کی جائے۔ جس سے نکلا ہے اگر وہ قریب ہے، گنہگار جہاں گناہ کرتا تھا تو پھر اس کو جہنم والا لے جاوے، اور جس کی طرف جا رہا ہے وہ قریب ہے توبہ کرنے کے لیے تو جنت والا لے جاوے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو جس طرف جا رہا تھا وہ بستی دور تھی اور یہ بستی قریب، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی اور وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ بستی قریب ہو گئی۔ فرشتے نے جب نپائی کی تو جنتی فرشتے جیت گئے، اس کو جنت والے فرشتے لے کر گئے۔ علماء فرماتے ہیں دیکھو یہ توبہ کے لیے نکلا تھا، اللہ نے زمین کو سکوڑ دیا۔ ہمارے بس میں جتنا ہم اتنا کرے، باقی کام اللہ کرے گا۔ ہمارے بس میں صرف گناہوں پر افسوس کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ ہمارا اتنا کام ہے، باقی اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس رات میں فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتے نبیوں کے پاس آتے تھے، نبیوں کے پاس آتے تھے نا وہی لے کر، لیکن اللہ اس امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس رات میں آسمان سے فرشتے اس امت کے لیے سلام کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ ہے آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام۔ اس رات میں فرشتے اور خاص طور پر جبرائیل امین ہر خیر کے حکم لے کر اترتے ہیں اور سلام کہتے ہیں۔ کتنی برکت والی یہ امت ہے۔ کہاں کب تک رہتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے وہاں تک یہ رہتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رات افضل ہے دن سے۔ رات افضل، معراج رات میں کرائی، قرآن اللہ نے رات میں اتارا، اچھے اچھے کام، عاشق و معشوق کے ملنے کا وقت رات کی تنہائی ہوتی ہے، اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رات کے وقت میں تہجد کی گھڑی میں وبالاسحار هم یستغفرون، وہ تہجد میں اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کام کے فراغت پر الحمدللہ کہے، کیا کہے؟ بھائی تراویح ہوئی الحمدللہ۔ آپ کے متولی صاحب نے کہا کہ بہت سرس تراویح تھے، حقیقت میں نے تو پچھلے سنا لیکن اچھا پڑھ رہے تھے، پچھلے سال کے مقابلے آپ کے حافظ صاحب نے قرات اچھی پڑھی۔ میں تو دونوں کو نہیں پہچانتا، پہلی بار ملاقات ہے، لیکن تراویح حقیقت میں اچھا پڑھا۔ اور یاد رکھیے جہاں قرآن کی صحیح تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔
اور جہاں قرآن غلط پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ وہ کون اس کے اوپر لعنت آتی ہے، پر ہم بہت فاسٹ ارے بھائی کہاں جانے کا ہے، کہاں جائے گا؟ تو آپ کے یہاں تراویح اچھی پڑھ رہے تھے جو میں نے آج سنی، میں ایک درخواست ان سے بھی کروں گا، مولانا لوگ سے، برا نہ لگائے، اچھائی کے لیے قرآن کی بات ہے، یہ قرآن ہے نا ختم نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ کے امام صاحب نے من الجنت والناس پہ ختم نہیں کیا، الف لام میم پڑھا اور یہ بتایا یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، شروع کر دیا واپس، یہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے وہ یہ ہے کہ صرف رمضان میں ہی اس کی تلاوت مصلی پہ ہوتی ہے، غیر رمضان میں صرف 29 اور 30ویں پارے کی قرات ہی نماز میں ہوتی ہے، دوسری سنت قرات ہوتی ہی نہیں ہے۔ ابھی 5-6 دن پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا 65 سال کی عمر کا، اس نے کہا کہ مولانا میں نے بچپن میں ایک بیان سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سجدہ کراتے تھے، فجر کی نماز، اس کو معلوم کہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، اس نے کہا سجدہ کراتے تھے، میں نے 65 سال کی زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہی سجدہ کیا ہے، تو مولانا لوگ اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہمالیہ کے لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہے کہ سنت کی رات پڑھیں گے تو پگ دکھے، یہ تو سب ماشاءاللہ مضبوط لوگ ہیں، دیسی گھی سراج بھائی، دیسی انڈے، یہ تو مضبوط ٹاٹیے والے لوگ ہیں، دیسی بکرے کھانے والے اور دیسی، سب کے گھر میں سبزی ہر چیز دیسی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ پیر دکھے۔ اس لیے بھائی سنت کی رات جو 40 آیت کی ہے نماز فجر میں اس کی تلاوت کی جائے، سورہ سجدہ پڑھا جائے، سورہ ایک جمعہ کو سورہ سجدہ، ایک جمعہ کو سورہ دہر، دونوں نہیں تو ایک ایک تو کم سے کم ہو، سنت کی رات ہو۔ جب سنت پر ہم چلیں گے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں ڈال دے گا، برکتیں ڈال دے گا، جو کام اٹکے ہوئے ہیں نا اللہ خزانے غیب سے پورا کرا دے گا۔ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو اس میں سورہ جو ہیں سبح اسم ربک الاعلی حل اتی کا ہے، سورہ جمعہ ہے، یہ سب کی جو تلاوت حضور سے ثابت ہے اس کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اور نور آئے گا۔ لیکن بعض جگہ پہ مصلیوں کو اگلی لمبی نماز سکرا پڑھا ہوئے، دیکھو مصلی کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، لیکن سنت کی رات کے بعد لمبا پڑھے نا، ورنہ سنت چھوڑ کے مصلی کا خیال تھوڑا ہوگا۔ ارے بھائی سنت چھوڑ کے مصلی کا خیال نہیں ہے، سنت کے اوپر لمبا نہیں کرنا ہے، ورنہ نبی کا طریقہ چھوڑ کے لوگوں کی جو ہے وہ خوشنودی فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اتنا کام ہو کہ سنت کے مطابق پورے سال نماز ہو، انشاءاللہ بستی میں اور بھی نور آئے گا۔ کریں گے؟ ہاں کریں گے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے ہی گناہ ہو اس کو معاف کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء یا ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹو سنو، تم اتنا گناہ کرو، اتنا گناہ کرو، زمین سے لے کر آسمان کے بیچ کا سارا خلا گناہ کر کے بھر دو، ایک ذرہ بھی خالی نہ ہو تمہارے گناہوں سے، پھر تم کہو ثم
استغفرتنی، پھر ابن آدم مجھ سے آ کر معافی مانگے، اللہ معاف کر دے، مجھے پچھتاوا ہے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، ایک جھٹکے میں معاف کروں گا، دوبارہ نہیں پوچھوں گا کہ ایسا کیوں کیا تھا۔ اس لیے کہ اللہ خود تانا دینے سے منع کرتا، اللہ تانا نہیں دے گا۔ تو بھائی آج اپنی زندگی سے جو ہے وہ توبہ کریں، باقی آپ کے پاس جو وقت بچے گا اس کے اندر آپ جو ہیں وہ ذکر و تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور بھائی اب عید بالکل قریب ہے، صدقے فطر نکالنے کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ تو آپ نے نکالے ہوں گے، صدقے فطر نکالیں۔ صدقے فطر کیوں دیا اللہ نے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اپنی جو عبادت میں کمی کوتاہی ہے وہ صدقے فطر سے پورا ہو جائے، اور ایک اس وجہ سے دیا کہ ہم صدقے فطر نکالیں گے تو ہمارا جو پڑوسی غریب رشتہ دار ہے وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اب صدقے فطر کتنا نکالیں گے؟ 60 روپیہ، 70 روپیہ؟ نہیں، حضور کے زمانے میں گیہوں مہنگا تھا اس لیے وہ 1.25 کلو ہے، اور کھجور سستا تھا اس لیے وہ 3.5 کلو ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کھجور کتنا ہے؟ 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو، اس کو ڈبل ہے، اور یہ مہنگا تھا۔ آج یہ سستا ہے اور وہ مہنگا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ صرف 1.25 کلو گہوں، 1.25 کلو گہوں ہم نے وہی یاد رکھا ہے۔ نہیں، جس کی حیثیت گیہوں کی ہے وہ گیہوں سے دے گئے، جس کو اللہ نے تھوڑا زیادہ دیا ہے وہ کھجور سے، جو سے دے گئے، جس کو اس سے تھوڑا زیادہ ہے وہ کھجور سے دے گئے، اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ کشمش سے دے گئے۔ کشمش چلے سوکھا ڈرم، سوکھا کیا بولتے ہیں، انگور، اس کو کشمش بولتے ہیں۔ کم سے کم 1180 روپے بنتے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں 4 آدمی ہیں، 4400 یعنی 4500 روپے جیسے ہم نکالیں گے اور 4 غریب کے گھر میں 1100 روپے دے دیں گے تو کیا ان کی عید نہیں ہوگی؟ اب آپ 60 روپے نکالتے ہیں تو 60 روپے میں کیا ہوگا؟ صرف یہ تو دل کو خالی خوش کرنا ہوا کہ میں صدقے فطر کائرہ، دل کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ میں نہیں جانتا کس کے پاس کتنا ہے، آپ اپنا فیصلہ خود کریں کہ آپ گیہوں والے ہیں، کھجور والے ہیں، جو والے ہیں یا کشمش والے ہیں، آپ اپنا فیصلہ خود کریں۔ صدقے فطر کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریب کی عید ہو سکے۔ آخری واقعہ ختم کروں گا، تقریباً 56 منٹ ہونے کے لیے آئے ہیں، ایک جو ہے وہ 10:20 کو شروع کیا ہے، ابھی گھنٹہ پورا ہوگا 4 منٹ کے اندر، مجھے پتا ہے کہاں سے کہاں لے کر آپ کو جانا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے نکل رہے تھے، عید کے لیے جا رہے تھے، سب بچے نہا دھو کے نئے نئے کپڑے پہن کے مارے خوشی کے کھیل کود رہے تھے۔ اللہ سب کے بچوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ ایک بچہ تھا، نہایا بھی نہیں تھا، کپڑا بھی پرانا تھا، سائڈ پہ کھڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس بچے کو ملے، فرمایا بیٹا کپڑا نہیں ہے؟ کہا ابا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا نہایا نہیں؟ کہا میری اماں نہیں ہے کہ مجھے غسل دیتی۔ حضور نے ہاتھ پکڑا، لے کر گھر گئے، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ان کو غسل دے دو۔ عائشہ نے نہلایا اس معصوم سے بچے کو، حضور کے پاس ایک کپڑا تھا اس کو پھاڑا، ایک نیچے لنگی لپیٹ دیا اور ایک اوپر ڈال دیا، پھر حضور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آج سے محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ نبی بول رہے ہیں کہ محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میرے کندھے پہ بیٹھ جا۔
حضور نے کندھے پہ اٹھایا اور اس کے پیر کو پکڑا اور وہ حضور کے سر کو پکڑا ہوا اور حضور جا رہے ہیں یتیم کو لے کر۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں وہ سب بچے کھیل رہے تھے، جہاں سے ہاتھ پکڑ کے لے کر گئے تھے، ان بچوں نے جب دیکھا تو سب بچے یک زبان کہنے لگے کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے اور محمد کا ہمیں بھی کندھا نصیب ہوتا۔ یہ تعلیم نبوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دینے لگے۔ جب ممبر پر بیٹھے تو بچے سے فرمایا کہ بیٹا تو بھی میرے ساتھ بیٹھ۔ فرمایا تو اس لائق نہیں کہ تو نیچے بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اور میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جو یتیم کے سر کے اوپر محبت سے ہاتھ رکھے گا، اس کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا، دیکھ ریکھ رکھے گا، جیسے دو انگلی ساتھ میں ہے ایسے ہی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اس لیے عید کے دن ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے۔ یہ تعلیم دی غیر کے بچے کو، یتیم کو پالنے کے لیے، لیکن یہاں اگر بھائی مر گیا ہے تو بھتیجے کا حق دبا کر بیٹھا ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہا جائے تو اسے مرچی لگتی ہے۔ یاد رکھو قرآن کہتا ہے اموال الیتامی ظلما ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جس آدمی نے یتیم کے مال کو ناحق کھایا، جس آدمی نے یتیم کے مال کو ظلمن کھایا، یأکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا وہ جو ہے اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے کو بھر رہا ہے، گویا یہ کھانا اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اس لیے یتیم کا حق مت مارو، یتیم کا حق دو۔ اس کی جو بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے یتیموں کو پہنچاؤ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پچھلی زندگی سے توبہ کریں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی جو ہیں وہ آئندہ رمضان بھی نصیب فرمائے۔ جو دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ عید ہے، عید دھمالیہ محبت کا گہوارہ ہے، یہاں محبت والے لوگ رہتے ہیں۔ عید میں آپ صرف گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملائیں، بلکہ دل سے کینہ کو، بغض کو، حسد کو، دشمنی کو، وہ سب کو باہر پھینکے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر پوچھا حضرت ہماری بستی میں ایک کنواں ہے، اس میں ایک چوہا گر گیا ہے تو کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کو جو ہے پھولا پھٹا نہیں ہے تو اس میں سے 40 ڈول پانی نکال کے پھینک دو اور ایک گلاس پانی میرے لیے بھی لے کر آ جاؤ۔ 40 ڈول پانی پھینکا اور ایک گلاس پانی لے کر آیا تو اس پانی کے اندر چوہے کے بال تھے۔ حضرت نے کہا کہ یہ بال اندر چوہا کہاں ہے؟ کہا وہ تو کنویں میں ہی ہے۔ ارے بھائی پہلے اندر سے چوہا نکالو بعد میں پانی نکالو، سمجھ رہے ہیں؟ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو، جس طرح سے جب تک اندر سے چوہا نہیں نکلتا وہاں تک کنواں پاک نہیں ہوگا، چاہے پورے کنویں کے پانی کو نکال دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب تک میرے اور آپ کے سینے سے کینہ نہیں نکلتا، بغض نہیں نکلتا، دشمنی نہیں نکلتی، عداوت نہیں نکلتی، لاکھ عید مبارک کر لے، لاکھ گلے ملا لے، لاکھ تو اس سے معانقہ کر لے، تیرے عبادت اللہ کو قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے محبت کا سلوک کرو، دل سے کینہ بغض دشمنی کو باہر پھینکو۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کے پیچھے بات کرنا، غیبت چغلی۔ ایک صحابی نے فرمایا مل غیبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا اگر اس کو پتہ چلے تو برا لگ جائے۔ تو صحابی نے فرمایا ان کان فی اخی ما اقول یا رسول اللہ، اگر میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو اس میں ہے، وہ ہے تو میں نے بولا۔ حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اس میں ہے تو غیبت ہے، وَإِلَّا فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر نہیں ہے اور تو پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہے تب تو اس کے اوپر الزام اور تہمت ہے۔
اس لیے جنتی کی جو صفات قرآن نے بیان کیے ہیں، جنتی کے صفات میں یہی بیان کیا ان کا سینہ کینے سے پاک ہوگا۔ اس لیے اپنے سینے کو کینے سے پاک کیجئے۔ 11 بجے کا کہا تھا، لیکن آپ کی آنکھوں کی کشش اور آپ کا مجھے دیکھنا اس پر مجبور کر دیا کہ میں نے آپ کو اور بھی 23 منٹ تک بٹھائے رکھا۔ آپ سے معافی چاہوں گا۔ اللہ کا شکر ہے رمضان دیا، اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو اللہ نے خوشحال بنایا، اللہ کا شکر ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال رمضان میں، پورے مہینے رمضان میں عبادت کی توفیق دی، قرآن سننے سنانے کی توفیق دی، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اور بھی سب کو ترقیات سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح رمضان میں مسجد کو آباد ہم نے کیا ہے، آئندہ بھی پورے سال اس مسجد کو آباد رکھے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی ضرورتوں کا ہم خیال کریں، اللہ ہمارا خیال کرے گا۔ عید و آزمن واز جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى۔ مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ تو ہم تمام کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ جو آج جو ہیں وہ ہاسپٹلوں میں ہیں، اے اللہ وہ بھی چاہتے تھے وہ بھی ختم قرآن کی دعا میں شریک ہوتے، وہ شریک نہ ہو سکے، مولا ان کو بھی جو ہیں ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کو کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، مولا وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، خوش نصیب ہیں، ان کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، مولا ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرنے والے لوگ ہوں، مولا تو ایسے فیصلے فرما، اے اللہ تو ایسے فیصلے فرما، اے اللہ جو اس مسجد میں قرآن پڑھا گیا ہے اس پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ قرآن کے پڑھانے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، جن لوگوں نے ان علماء اور حفاظ کا اکرام کیا، اے اللہ جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے محبت کی نظر سے ان کو دیکھا ہے، مولا ان سب کو بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان سب کو بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ تو نے اس بستی پر خصوصی رحم کیا ہے، اے اللہ کتنوں کو تو نے اے اللہ کچے سے پکا مکان دیا ہے، اے اللہ تو نے جیسے مکان پکا کر دیا ایمان بھی ہمارا پکا کر دے، اے اللہ ایمان بھی پکا کر دے، اے اللہ تو نے دنیا میں یہ جو ہے اپنا گھر دیا تو ہم دعا کرتے ہیں ہم کو بیت اللہ بھی دکھا دے، اے اللہ تو نے پکا گھر دیا دعا کرتے ہیں روزے اقدس کی حاضری بھی کرا دے، اے اللہ حج نصیب فرما دے، عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے، جن لوگوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے فارم بھرا ہے ان کا جانا آسان فرما دے، اے اللہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں اسباب نہیں ہے ان کے جانے کے اسباب مہیا فرما دے، موت سے پہلے پہلے ہر ایک کو حج نصیب فرما، ہر ایک کو عمرہ نصیب فرما، تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما، مدینہ کی حاضری اور موت نصیب فرما، اے اللہ مدینہ کی حاضری اور موت نصیب فرما، اے اللہ ہم کو دنیا والے اپنا کہہ رہے ہیں، اے اللہ سب اپنا کہتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے موت کے وقت اپنا نہ کہا ہمارا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا، اے اللہ موت کے وقت تو کہہ دینا کہ میرا ہے اور کلمہ زبان پہ جاری کر دینا، آپ ہم سے راضی ہو جانا، دنیا والوں کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہنے دینا، اس حالت میں ہمیں موت آئے، مولا تو ایسے فیصلے فرما، اے اللہ آج لائٹ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مچھر سے ڈرتے ہیں، اے اللہ کھٹمل سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ہمیں وحشت ہوتی ہے، اے اللہ ہم قبر کا اندھیرا بھول چکے ہیں، اے اللہ وہاں کی گرمی بھول چکے ہیں، وہاں کی سختی بھول
بھول چکے ہیں، مولا قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توبہ نصوحہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ توبہ نصوحہ کی دولت عطا فرما۔ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہر ایک کے گھر سے بلا مصیبت کو، بیماری اور مشکلات کو، آفات و بلیات کو دور فرما، سب کے گھر میں خیر برکت رحمت نازل فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، قرض دار کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما۔ علماء اور صلحاء بزرگان دین اولیاء اللہ داعیان دین اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی مراکز کی اے اللہ مومن مرد و عورت کی، بوڑھے بچوں کی، لڑکے لڑکیوں کی، جوان مرد و عورت کی اے اللہ بوڑھے بچوں کی، ہر ایک کی ایمان کی اعمال صالحہ کی حفاظت فرما، تیرے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، تیرے ناراضگی کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھ سے مانگ کر ہم کبھی محروم نہیں رہے ہیں، آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ یہ اتنا بڑا مجمع کسی دنیا دار کے دروازے پر جائے گا وہ انہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ اے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے، اے اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اے اللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور تو نے تو سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اس لیے کہ دنیا کے اچھی ہونا یہ آخرت کے اچھے ہونے پر مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مولا ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ مجمع میں جس کی آمین تجھے اچھی لگ رہی ہے اس کی آمین کی لاج رکھتے ہوئے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح حفاظ نے قرآن ختم کیا، ہمارے بھائیوں نے بھی قرآن ختم کیا ہے، ماں بہنوں نے بھی گھروں میں قرآن ختم کیا ہے، ہر ایک کے ختم قرآن کو قبول فرما، ہر ایک کی تلاوت کو قبول فرما، ہر ایک کے زکوٰۃ کو قبول فرما، ہر ایک کے خیرات کو قبول فرما، ہر ایک کے صدقات کو قبول فرما۔ غرض جتنے بھی نیک اعمال کی توفیق دی ہے آپ نے مولا یہ سب تیرے فضل ہی سے ہوا ہے۔ اے اللہ تو اس کو قبولیت کا جامع عطا فرما، اے اللہ قبولیت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔